سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری سال شروع ہونے سے 40 سال پہلے 583 عیسوی یا 584 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے 13 سال پہلے دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ والدین نے نام عمر رکھا، بنیاد ابو حفص تھی، لقب فاروق تھا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ لقب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضرت عمر کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ نے دنیا میں آنکھ کھولی تو مکے میں قریش کی سرداری تھی۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ قریش کے آگے چل کر 10 کے قریب قبیلے بن گئے۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے، ابو بکر بنو تیم سے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عدی سے۔ 10 کے 10 قبیلوں کے سپرد الگ الگ کام تھے۔ مثلا کوئی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتا تھا تو کوئی حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، کوئی جھگڑوں کے فیصلے کرتا تھا۔ بنو عدی کے ذمہ 2 کام تھے۔ قریش کو کوئی الچی بھیجنا ہوتا تو یہ بھیجتے تھے۔ دوسرا کام یہ تھا کہ 2 گروہوں میں جھگڑا ہو جاتا تو بنو عدی کا سردار فیصلہ کرتا تھا۔ بنو عدی کے گھر صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان میں تھے۔ عمر یہیں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ ان کے والد خطاب بنو عدی کے سردار تھے۔ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، خطاب فوت ہو چکے تھے۔ سیدنا عمر کے بچپن کے حالات کسی کتاب میں نہیں ملتے۔ اتنا ذکر ملتا ہے کہ بڑے ہوئے تو باپ نے اونٹ چرانے پر لگا دیا۔ اونٹ چراتے ہوئے کبھی تھک کر بیٹھ جاتے تو باپ مارا کرتا تھا۔ جوانی کی عمر کو پہنچنے تک لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو قریش میں کل 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سپہ گری، تیغ زنی اور گھڑ سواری میں کمال حاصل کیا۔ گھڑ سواری کا حال یہ تھا کہ اچھل کر گھوڑے پر بیٹھ جاتے۔ کشتی کا فن بھی سیکھا۔ اونچی قد کے طاقتور آدمی تھے۔ چوٹی کے کئی پہلوانوں سے مقابلے میں جیتے۔ شاعر نہیں تھے، اشعار پسند کرتے تھے۔ تقریر کرنے کا ڈھنگ بھی آتا تھا۔ مزاج میں غصہ اور سختی تھی۔ جوان ہونے پر تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کی عمر 27 سال تھی۔ اس وقت قریش میں بہت اونچی حیثیت کے مالک تھے۔ مکے کے معزز لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ ان کے بھائی زید بن خطاب، بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید نے جلد ہی اسلام قبول کر لیا، لیکن عمر اپنے باپ دادا کے مذہب پر سختی سے قائم رہے۔ ڈٹ کر اسلام کی مخالفت کی۔ مسلمان ہو جانے والوں کو مارتے پیٹتے تھے۔ مارتے پیٹتے 6 سال گزر گئے، لیکن عمر کسی ایک انسان کو بھی اسلام سے نہ پھیر سکے۔ اس دوران میں کچھ واقعات ایسے پیش آئے جن کی وجہ سے وہ سخت الجھن میں پڑ گئے۔ کبھی اسلام کی طرف مائل ہوتے، کبھی مسلمانوں کے خلاف نفرت محسوس کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قریش کے کافروں نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ جادوگر ہیں۔ اس زمانے میں ایک روز انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف کے اندر نماز پڑھتے دیکھا تو وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی سورہ حاقہ کی بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے کلام نے ان پر بہت اثر کیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ آپ نہ تو جادوگر ہیں اور نہ شاعر ہیں۔